السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اور وہ خبر ہے آسٹریلیا کے ایک مشہور کرکٹر، مشہور اسپنر شین بورن کی موت کی۔ اس شخص کی موت کی خبر جیسے ہی ان لوگوں کو خاص طور پر پتہ چلی کہ جو لوگ اس کے فین تھے، تو ظاہر ہے ان کو ایک دکھ ہونا تھا۔ جب ہم کسی نامی گرامی، جس کی شہرت ہو، جس کے پاس دولت ہو، ایسے شخص کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ایک جھٹکا سا لگتا ہے، کیونکہ کچھ پل کے لیے ہمارے ذہنوں میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ شاید یہ کیونکہ عمدہ کوالٹی کا پانی پیتے ہیں، عمدہ کوالٹی کا کھانا کھاتے ہیں اور عمدہ گھروں میں رہتے ہیں، ان کو ہر چیز، آگ ہوا پانی، ہر چیز ضرورت کے بقدر اور ایک دم بہترین مہیا کی جا رہی ہے، تو شاید ان کی عمر لمبی ہو جائے گی، شاید یہ زیادہ جی پائیں۔ کیونکہ یہ تو ہمارے ذہنوں میں نہیں ہوتا کہ شاید یہ مریں گے نہیں، کیونکہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کسی بھی مذہب کا، کسی بھی ذات کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی دیش کا رہنے والا ہو، وہ انکار نہیں کر سکتا موت کا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے۔ انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ خدا کی موجودگی کا انکار کیا کہ خدا ہے ہی نہیں۔ انکار کرنے والوں نے خدا کی وحدانیت کا انکار کیا۔ انکار کرنے والوں نے خدا کے رسولوں کا انکار کیا۔ انکار کرنے والوں نے خدا کی کتابوں کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، لیکن اگر وہ انکار نہیں کر سکے آج تک، تو اس بات کا کہ موت برحق ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس بات کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ موت کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی شخص کی موت کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اس کو ایک پل کی بھی مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ جو پہلے میں نے کہا کہ کسی کا موت کا مقرر وقت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فکس ڈیٹ نہیں ہے کہ مرد ہے تو وہ 30 سال میں مرے گا یا 50 سال میں مرے گا، یا عورت ہے تو 30 سال میں مرے گی یا 50 سال میں، یعنی کسی کی عمر کا کوئی وقت متعین نہیں ہے کہ اس جنس کے حساب سے کہ انسان ہے تو اس کی اتنی عمر ہوگی، کتا ہے تو اس کی عمر اتنی ہوگی، یعنی موت کے تعلق سے کسی کی بھی عمر کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہر شخص یہ مانتا ہے بچہ بھی مر سکتا ہے، بوڑھا بھی مر سکتا ہے، جوان بھی مر سکتا ہے، ایسا بھی ہوگا اس دنیا میں آئے ہوئے اس کو 1 گھنٹہ ہوا ہوگا اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ تو نہ تو مرد کی کوئی ایک متعین وقت، مرد کا کوئی عمر اس کی فکس ہے کہ اس عمر میں مرے گا، نہ ہی عورت کی کوئی فکس ہے، نہ ہی انسان کی فکس ہے، نہ ہی جانور کی فکس ہے، نہ چرند نہ پرند، یعنی اس دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے جو جی رہی ہے اس میں سے ہر ایک کی موت پر ہر ایک کو یقین ہے۔ انسان بھی مانتا ہے کہ موت ہے، جانور بھی سمجھتا ہوگا یقیناً کہ موت ہے، انسان بھی اس بات کو مانتا ہے کہ کسی کی موت کا ایک وقت نہیں ہے کہ اسی وقت میں مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ اللہ نے ہر بندے کا، ہر الگ الگ انسان کا ایک ایک الگ الگ مقرر وقت کر رکھا ہے، اور موت کا صحیح وقت کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ کس کی موت کب آنی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اور آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، ممکن ہے کہ یہ سننے سنانے کا سلسلہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سننے والوں میں سے کسی کو یا سنانے والے کو ہی موت آ جائے۔ تو موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ موت کا ایک مقررہ وقت ہے جو اللہ جانتا ہے۔ بحیثیت انسان ہونے کے جن سے انسان کا ایک فکس ٹائم نہیں ہے کہ یہ 5 سال میں، 10 سال میں، 15 سال میں مرے گا، نہیں ہے، لیکن ایک انسان کا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا وقت مقرر کر رکھا ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یعنی 2 باتیں کلیئر ہو چکی ہیں۔ ایک بات تو یہ، ہر شخص اس بات کو مانتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم و مذہب کا ہو، کہ موت برحق ہے، موت سے نہیں بھاگا جا سکتا۔ دوسرا یہ، ہر شخص اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ کسی کی موت کا کوئی فکس وقت نہیں ہے کہ اس کو اس وقت میں موت آنی، بلکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ تو جب یہ چیزیں طے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھنا چاہیے کہ موت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موتوا قبل ان تموتوا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آئے۔ کیا مطلب ہے مر جاؤ اور اس سے پہلے کہ تم کو موت آئے؟ مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت جو طاری ہو، حقیقی موت، اس سے پہلے جو ہے اپنے نفس کو مار دو، اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر لو، جو نفسانی خواہشات تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی پر ابھاریں، ان کو مار دو، اپنے نفس کو ختم کر دو۔ دوسرا مفہوم علماء نے بیان کیا موتوا قبل ان تموتوا کا، کہ مر جاؤ اپنے جو ہے موت سے پہلے، اس سے پہلے کہ تم کو موت آؤ، یعنی موت آئے، یعنی کہ موت کی تیاری کر لو، پہلے سے ہی تیاری کر لو، گویا کہ سوچ لو کہ ہم مر چکے ہیں۔ اسی کو دوسری حدیث میں اس طرح سے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا حساب کر لو، اپنے نفس کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، یعنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ہم نے اپنے مرنے کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہم اپنی موت کے لیے کیا تیاری کر رکھی، اس کے لیے ہم تیاری کریں اور محاسبہ کریں۔ محاسبہ کس طرح کریں؟ تھوڑا سا وقت نکال لیں، بیٹھیں اور سوچیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی موت کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، تصور رکھنا چاہیے، اور اپنا حساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ ایک وقت نکال لے، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد ایک جگہ بیٹھ جائے اور دل میں خیال کرے کہ مجھے موت آ چکی ہے،
میں مر چکا ہوں، لوگ آ رہے ہیں میری میت پر رو رہے ہیں، مجھے میرا غم اٹھا رہے ہیں، اور مجھے نہلایا جا چکا ہے، مجھے کفن دیا جا چکا ہے، اب مجھے لوگ لے کر جا رہے ہیں، لوگ میرے پیچھے رو رہے ہیں، مجھے وہ قبر تک لے گئے، قبر میں مجھے اتار کر قبرستان میں چھوڑ کر چلے آئے، میرے پاس منکر نکیر آئے ہیں، مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میرے پاس کیا جواب ہے؟ یہ خیال کرنا چاہیے کہ قیامت کا منظر آ چکا ہے، اب وہاں نفس نفسی کا عالم ہے، خدا میرے سامنے ہے، میں خدا کے سامنے ہوں، خدا مجھ سے پوچھ رہا ہے تو نے جوانی کیسے گزاری، میں کیا جواب دوں گا؟ خدا مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں نے تجھے اتنا پیسہ دیا تھا، یہ کہاں سے کمایا تھا؟ حلال تو نہیں کمایا تھا، کسی کا پیسہ ہڑپ تو نہیں لیا تھا، کسی کو ڈاکہ تو نہیں ڈالا تھا، کسی سے رشوت تو نہیں لی تھی، کسی سے سود تو نہیں لیا تھا، اور جو پیسہ میں نے تجھے دیا تھا وہ خرچ کہاں کیا، کیسے خرچ کیا؟ برباد کر دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، غریبوں کو دیا، یتیموں کو دیا، بیواؤں کو دیا، مساجد میں دیا، مدارس میں دیا، چیریٹی کیا، یا خود اسے اپنے بستروں میں چھپا کر رکھ کر بند کر کے چلا آیا؟ میں نے تجھے یہ وقت دیا تھا، یہ جوانی دی تھی، یہ بڑھاپا دیا تھا، اتنی عمر دی تھی، اس میں تو نے کیا کیا؟ تو اپنی موت کا ہمیں محاسبہ، اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرنا چاہیے، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں اور اپنا محاسبہ کریں۔ دو حدیثیں، تینوں چیزوں کو لے لیتے ہیں، ایک قرآن کی آیت کو بھی لے لیتے ہیں، حدیث کو بھی لے لیتے ہیں۔ قرآن کی آیت سے یہ ثابت ہے، اور یہ یقینی چیز ہے، قرآن کی آیت نہ بھی پیش کی جائے تو ساری دنیا یہ مانتی ہے کہ موت آنی ہے، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ کہیں بھی جاؤ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ تم اگر ایسا کوئی محل بھی بنا لے، جو ایسا محل ہو جہاں ہوا بھی نہ گزرتی ہو، پرندہ بھی نہ آتا ہو، کوئی بھی ایسا محل بنا لے جو بم سے بھی نہ اڑے، توپیں بھی اس کے سامنے فیل ہو جائیں، لیکن جب موت کو آنا ہوگا تو موت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کہیں بھی چلے جاؤ، موت تمہیں پالے گی، تو موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ یہ بات ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہے، سب مانتے ہیں کہ انسان اس دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، اگر اس سے ہو جائے تو وہ اس پرتھوی سے باہر نکل جائے، چاند پر پہنچ جائے، کہیں اور پہنچ جائے، کسی بھی گرہ میں پہنچ جائے، کسی بھی گیلیکسی میں پہنچ جائے، موت اسے آنی ہے۔ دوسری یہ بات ہے، ہر شخص مانتا ہے کہ موت کا ایک مقرر وقت ہے جو ہمارے بنانے والے نے ہمارے لیے بنا رکھا ہے، چاہے ہم اسے اللہ کہہ لیں، خدا کہہ لیں، کہنے والے ایشور بھی کہتے ہیں، گاڈ بھی کہتے ہیں، بھگوان بھی کہتے ہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہماری موت کا ایک وقت مقرر کیا، ہماری ایکسپائری ڈیٹ ہے کہ اس نے لکھ دی ہے، اس ڈیٹ میں ہم ایکسپائر ہو جائیں گے، کوئی ہماری ڈیٹ کو بڑھا نہیں سکتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موتوا قبل ان تموتوا، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آئے، یعنی یوں سمجھ لو کہ میں مر گیا۔ موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، اپنی نفسانی خواہشات کا گلا گھونٹ لو، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کی لذت کو حاصل کرنے کے لیے گناہ نہ کرو۔ یہ سوچو کہ اگر میں اس گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو کیا ہوگا، یا اگر میں ابھی مر گیا گناہ کر کے تو کیا ہوگا۔ تو گناہوں سے بچو، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرو، اور اپنی موت سے پہلے مر جاؤ۔ دوسرا یہ کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا حساب و کتاب کر لو اس سے پہلے کہ حساب کیا جائے۔ یعنی ہم ابھی خود سوچ لیں، صبح سے لے کے شام تک کا حساب کریں، ہم صبح اٹھے تھے، ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، ایک چارٹ بنا لیں۔ ہم نے آج کیا کیا، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے گالی تو نہیں دی، ہم نے جھوٹ تو نہیں بولا، غیبت تو نہیں کی، صدقہ کیا، خیرات کی، کسی غریب کی مدد کی، کسی کو ستایا تو نہیں۔ تو ایک چارٹ بنائیں اپنے ذہن میں، اپنے خیال میں، ضروری نہیں ہے کاپی پین لے لیں، بیٹھ جائیں، صبح سے شام تک کا حساب کریں اور خیال کریں کہ ہمارا دن نیکیوں میں زیادہ گزرا یا گناہوں میں زیادہ گزرا۔ اگر گناہوں میں گزرا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وضو کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے مغفرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر گناہوں سے معافی مانگیں، اور اگر نیکیاں زیادہ کی ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اور جو گناہ کیے ہیں ان پر معافی مانگیں، نیکیوں پر شکر ادا کریں اور نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے مر جانے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو جب اس دنیا سے اٹھائے اور جب اپنے پاس بلائے تو ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کرے، کیونکہ ہم ایسے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب کو، حشر کی سزاؤں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔